بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب صحافی برادران کا شکریہ. آپ لوگوں نے رمضان اور کورونا کے باوجود اپنے قیمتی ٹائم میں سے اس اہم موضوع کو کور کرنے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے. سب سے پہلے میں مختصر تعارف کروا دیتا ہوں. OPVG اوورسیز پاکستانی والنٹیئر گروپ یہ صرف ایک رضاکار گروپ ہے جس کی میرا نام ابرار ہے. OPVG کا چیئرمین ہوں میں, فاؤنڈر ہوں, اور ہمارے سارے ٹیم ممبر یہاں پر ہیں اور ہر شہر میں پاکستان کے ہماری الگ الگ ٹیمیں ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سعودی عرب میں اوورسیز پاکستانی والنٹیئر گروپ کی بنیاد سعودی عرب سے رکھی گئی تھی. تو ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, والنٹیئر نیٹ ورک سعودی عرب میں. آج کی کانفرنس کا موضوع ہے اوورسیز پاکستانیز جو مڈل ایسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم. والنٹیئر گروپ ہے OPVG, اس کا کسی سیاسی پارٹی ایسی یا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہوتا, نہ کبھی ہے نہ آگے کبھی ہوگا. یہ حکومت اس مشکل وقت میں ساری حکومتیں وفاقی اور صوبائی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ایک بہت بڑی کوتاہی جو جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا اور میڈیا کے توسط سے گورنمنٹ تک پہنچانا, یہ مقصد ہے آج کی کانفرنس کا. معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو شاید بتایا گیا ہے کہ جو انگریزی بولنے والے ہیں وہی صرف اوورسیز پاکستانی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی ملک کے سٹیزن ہیں, چاہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ پاکستانی کیوں نہ ہو, لیکن وہ سٹیزن ہیں, ان کے اپنے گھر ہیں, ان کے اپنے فیملیز وہاں پر ہیں, بینک اکاؤنٹ ہیں, وہ اپنی سیونگ وہیں رکھتے ہیں. لیکن 40 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, جو مرنے کے بعد ان کی لاش بھی, ڈیڈ باڈی بھی پاکستانی آنی ہے, اور وہ مزدور طبقہ جن کی اوسط آمدنی 1500 سے 1800 ریال یا درہم ہے, وہ لوگ پچھلے 2 مہینوں سے اسی لاک ڈاؤن کا جیسے ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں, اسی طرح وہ لوگ بھی وہاں پر پرابلم میں ہیں. اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے 10 سے 15% جن کی جاب اچھی ہیں, باقی مزدور طبقہ ہے. مزدور طبقہ ان کی اگر رہائش, کیونکہ میں سعودی عرب سے 16 سال میں نے وہاں پر گزارے ہیں, تو مجھے بہت قریب سے پتا ہے, سوشل ورکر کی حیثیت سے میں عام لوگوں کی بہت قریب ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے. اس کانفرنس میں سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے ممالک اپنے اپنے سٹیزنز کو واپس بلا رہے ہیں اسپیشل فلائٹس کے ذریعے, وہاں پر ہماری ایمبیسی, پاکستان ایمبیسی کے تھرو, پاکستان ایمبیسی دبئی, پاکستان ایمبیسی سعودی عربیہ ریاض کے تھرو, اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے, وہاں کے ہمارے ممبرز نے ہمیں واٹس ایپ پہ اپنے وائس ریکارڈ میسیجز بتائے, بلیک میں ٹکٹ سیل ہو رہی ہیں. ایک جہاز ہے صرف, اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو صرف سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ قریباً 20 لاکھ لوگ. اب وہاں پر بھی یہی حال ہے, جیسے پاکستان میں چھوٹے کاروبار, چھوٹی کمپنیز بند ہو گئی, اور وہ چھوٹی کمپنیز میں مثلا ٹیکسی ڈرائیور 90% وہاں پر پاکستانی ہیں, ان کی روز کی آمدن ہوتی ہے 30 40 50 ریال. اب وہ بیٹھ گئے 2 مہینوں سے, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں. پاکستان ایمبیسی جو ویلفیئر کے فنڈ کے طور پر بھی ہر سروسز میں ویلفیئر فنڈ ایڈ ہے, لیکن اس ویلفیئر کے اگینسٹ 200-250 لوگوں کو راشن دیا, بہت اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن 20 لاکھ لوگوں میں 200-250 راشن کسی کام نہیں آتے. ابھی ایک بڑی تعداد ہے جن کو کمپنیز نے فارغ کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس کام نہیں ہے ڈیو ٹو کرونا, یا یہاں پر بیٹھے بغیر تنخواہ کے, یا یہ لیں فائنل ایگزٹ ہے, ایگزٹ انٹری, پاکستان چلے جائیں. اب یہاں پر پاکستان ایمبیسی اور پاکستان گورنمنٹ کو ہم اس پر توجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس وقت جب آپ کے جہاز بھی سارے کھڑے ہیں اور آپ امریکہ کی طرف فلائٹیں چلانے کا بھی سوچ رہے ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ہفتے میں ایک جہاز چلا رہے ہیں اور 800 ریال کی ٹکٹ آپ 2800 ریال میں بیچ رہے ہیں. ان لوگوں کو بیچ رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کی مجبوری ہے خریدنا. اس کے بعد کا یہاں پر جو آنے
क्वारंटाइन, आपने यहाँ से होटल तक 500 रुपया जो है किराया आपने देना है, होटल में सब्जी का जो आपने खाना खाना है उसका, वो मीडिया में खबरें आ चुकी हैं। हमारा उससे अभी वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं इनकी तादाद लाखों में है, उन लोगों को पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द वहाँ से लेकर आएँ, ताकि ये लोग, मैं आपको वीडियोस यहाँ दिखाता हूँ, ये वीडियोस को सोशल मीडिया से कलेक्टेड वीडियो नहीं है या कहीं से डाउनलोडेड नहीं है, ये OPVG के जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे डायरेक्ट भेजी गई हैं। उन लोगों की ज़ुबानी आप सुनेंगे वो कितनी मुश्किलात में वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम और आखिरी एजेंडा और नुकता यही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जल्द अज जल्द ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में मजदूर तबका है, फंसा हुआ है, बेयारो मददगार है, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए। और जो लोग वहाँ पर हैं, जैसे राशन यहाँ पर दे रहे हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में शामिल भी करें उनकी खानदानों को। वो बेचारे वहाँ पे बैठे हुए 2 महीने से कुछ नहीं, और जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं उन्होंने वहाँ पर सेविंग नहीं करनी होती। 1500 रियाल तनख्वाह है, 200-300 रियाल उन्होंने अपने पास वो खर्चा रखते हैं, उसके बाद बाकी पैसे अपने खाना को 1000 रियाल भेज देते हैं, ये लीजिए। तो अब 2 महीने वो बैठे हुए हैं, तो उनकी फैमिलीज को भी एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और जो आना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द आप पाकिस्तान बुलाएं, जहाज खड़े हुए हैं, एक ही जगह 4 चला लें, नहीं तो प्राइवेट एयरलाइंस को आप चला लें। आप अगर हुकूमत करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती, एसओपीज को फॉलो करके वहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन में लगे, नहीं जी एक टिकट, एक सीट खाली आएगी, एक में बंदा बैठा होगा, अब वो एक टिकट जो सीट खाली आएगी उसका उस बंदे से चार्ज किया जाए। अजीब बात है कि जहाँ पर माजरत के साथ मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अजीब बात है कि अब कुछ दिन पहले एक हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने 22 अरब रुपये सिर्फ चीनी पे सब्सिडी दे दी। वहाँ पे आप कुछ लाख रियाल लगा के अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, जब भी मदद की ज़रूरत होती है ओवरसीज पाकिस्तानी फंड भेजें। अब ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं हुकूमत की तरफ कि बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। अब जो लोग कनाडा, यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, उनके आप जाके सोशल मीडिया पे हैशटैग देखें, डाई हियर बट नेवर गो टू पाकिस्तान। ये एक इस तरह की सिचुएशन है, जब आप अपने सिटीजन के साथ इस तरह का सलूक करते हैं तो यही कहता है कि डाई हियर, यहाँ मर जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में, उन बेचारों का तो डाई हियर नेवर गो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मरना है, लाश पाकिस्तान आनी है, ठीक है। अगर वापस बूढ़े हो गया ना तो फिर भी पाकिस्तानी आना, उनका कोई ठिकाना नहीं है, ना ही वो वहाँ पर जायदादें बना सकते हैं, ना उनकी रहाइश अपनी है, ना उनको शहरियत मिलती है। ऐसी सूरत में 40 लाख लोगों को ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो इतना कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, वो 40 लाख लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको आप बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। माजरत में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमने कुछ वीडियोस कलेक्ट किए हैं जो हम अपने जो पैगामात हैं वहाँ से, और ये जो हज़ारों में हम ज़्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है मीडिया के जो भी हजरात यहाँ पर हैं, इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। ओवरसीज पाकिस्तानी वॉलंटियर ग्रुप कोई सियासी ग्रुप नहीं है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है, लेकिन अब लोग इस तरीके से हमसे, हमारे पास मैसेजेस काले आती हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम लाखों लोगों को हम तो सर्व नहीं कर सकते, हमें कोई कहीं से फंड तो नहीं मिलते, तो हम सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर जो हम कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों को हम, इसलिए इस इशू को हाईलाइट करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बिल्ला इशारा आपसे गुजारिश है ये वीडियो जरूर देखिएगा, अगर क्लिप्स चाहिए हो तो आप हमसे ये इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, और जो हमारे SMS क्लिप अभी चलाएंगे, जो सऊदी अरब से और दुबई से लोगों ने भेजे हैं। आपके पास इस वक्त हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो ओवरसीज आप इनका डेटा आप पूछ रहे हैं जो वापस आना चाह रहे हैं। वापस आने वालों में करीबन 1 लाख के करीब लोग हैं जो लाजमी वापस आना है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये हो रहा है कि जो लोग
کے ساتھ ہیں اور بغیر وزٹ کے ان کا کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں عمرہ والے تو ویسے ہی ان کو بلا لیا گیا نا، فلائٹیں اسپیشل فلائٹیں چلا کے عمرہ پر جو لوگ گئے ہوئے تھے، جو پرماننٹ یو اے ای میں اور سعودی میں جو وہاں پہ مقیم ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں پھر وہاں جاب پہ لگ جاتے ہیں، ان کی کیا ان کے وہ کتنے لوگ؟ دیکھیں جو سعودی عرب میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا وہاں پر غیر قانونی مقیم کا قوانین اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہاں پر غیر قانونی رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی 2% ہوں گے 3% ہوں گے۔ ہم بات کریں جن کے ویزا ہیں، لیگل ویزا ہیں، ان کے پاس وہ وہاں کے اقامہ ہولڈر ہیں، اس کے باوجود اب کمپنیز نے، چھوٹی کمپنیز نے بند کر دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کام نہیں، آپ جائیں، ٹھیک ہے، یا 6 مہینے چھٹی چلے جائیں، فائنل ایگزٹ پہ چلے جائیں۔ اب 6 مہینے چھٹی چلے کیسے جائیں؟ کون لائے گا؟ جہاز جائیں گے، ایک جہاز ہے، اس کی ٹکٹ پی آئی اے کا ایک ہفتے میں ایک جہاز چل رہا ہے، اس کی ٹکٹ سعودی پاکستان ایمبیسی سے سیل ہو رہی ہے، اور وہاں سے 2800 ریال وٹنس، اور پھر 2800 ریال میں بھی جو یہ ہے کہ جناب بلیک میں جو سیل ہوتی ہیں وہ ایک الگ کھاتا ہے، مطلب ایک ٹکٹ جو ہے وہ بندے کو اتنی مہنگی پڑی ہے۔ 2800 ریال نارمل دنوں میں، نارمل کام میں ہو سکتا ہے، لوگ خرید ہی لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو ایک مزدور 2 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوا اور اس کو کمپنی نے ایکسٹ لگا دیا، اس کے بعد مطلب کمپنی کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اب آپ نے کھانا پینا رہائش سب کچھ آپ کی اپنی ہے، وہ بندہ اس کے پاس جتنے پیسے تھے یا ہوتے تھے اس میں سے 200-300 ریال وہ خرچے کر رکھ کے اپنے وہ پاکستان بھیج دیتا، اب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 2800 ریال کا ٹکٹ لیں، اور وہ بھی ہفتہ 10 دن 15 دن ملتے اور ایمبیسی کے چکر، نہ کوئی پراپر کوئی انتظام ہے۔ بھائی صاحب آپ جہاں پر ایک جہاز ہفتے میں چلا رہے ہیں وہاں پر آپ مثلا نارمل جو فلائٹ جو پاکستان کی ایئر لائنس ہیں، پی آئی اے، ایئر بلو، ٹھیک ہے، شاہین، یہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں، تو ان کے جہازوں کو بھی استعمال کیا، ایون سعودی ایئر لائن آپریٹ کری، ان کے جہازوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو وہاں پہ رکھ کے ان کو تکلیف دینا اور ان کو اتنا پریشان کرنا وہ کہیں بھی جائز نہیں، اگر آپ بیک بون سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ٹائم بیک بون کو توڑنے کا تو پھر یہ وہی لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ٹرینڈ کے، اگر کوئی ووٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ووٹ دے دیں گے، ووٹ کا حق دے دیں گے اوورسیز پاکستانیز کو، اس وقت ووٹ کا حق کی بات نہیں، اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پاکستان بھیج دیں۔ ہم ایک ویڈیو اس میں ایسی بھی ہے، کیا مسئلہ ہے آڈیو کا؟ شوف عندكم مشكلة أول كان اشتغل طيب شوفوا والے حق الفيديو اسٹوڈیو، ایک ویڈیو اس میں ایسی بھی ہے، معذرت یہ آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس میں بندے نے نقال کیا ہوا ہے جیسے وہ دہشت گرد نہیں بیٹھا، میں نے اس کو کہا یار اس طرح کی ویڈیو آپ نے کیوں بنا کے بھیجی؟ کہتا ہے ہم اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور یہ آپ ویڈیو کہیں میرے گھر والے دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں، تو منہ چھپا کے میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن یقین جانیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں پر، اور اس کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی، خاص طور پہ میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں، یورپ میں بہت ساری سہولتیں ہیں، سب کو اس کا پتہ ہے، امریکہ میں سہولتیں ہیں، سب کو اس کا پتہ ہے، $1000 وہ گھر بیٹھے بھی آپ کو دے رہے ہیں، سعودی عرب والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فارغ ہو گئے، ایگزٹ لگ گیا، ان کا واسطہ رہتا ہی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو، ان کو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 30 ڈیز میں آپ نے ایگزٹ لینا ہے، یہاں سے جانا ہے، آپ انہوں نے ایکسٹینڈ بھی کیا، اور بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا، گھر والوں سے الگ، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ پاکستان آ کے ظاہر بات ہے فوراً جاب تو نہیں مل جائے، لیکن اس کا اپنا ملک ہے اور وہ پاکستان کا شہری ہے، جس طرح آپ نے دوسرے ملکوں سے پرائرٹی بیس پہ آپ نے پاکستانی شہریوں کو بلایا ہے اور دوسرے ملک اپنے شہریوں کو لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح جو مڈل ایسٹ میں 40 لاکھ، میں آپ کو یہ ایسی فگر نہیں دے رہا ہوں، آئی ہیو بین ان سعودی عربیہ since 16 years، 2 ملین پلس تو اس وقت تھے پاکستانی، ٹھیک ہے، تو 40 لاکھ، یہ جو یو اے ای، دبئی، یہ جو ریاستیں ہیں، بحرین اور ان سب کو ملا کے 40 لاکھ پاکستانی ہیں، تو اس کا مطلب ان کی 40 لاکھ خاندان بھی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح چھوڑ دینا بے یار و مددگار، اور پھر ان کو تکلیف دینا اور ان کی ٹکٹیں بلیک میں سیل کرنا، وہ بھی ایمبیسی کے امبریلا کے اندر، اور ایمبیسی تو اس وقت جو سب سے اہم کردار مڈل ایسٹ میں یورپین کنٹریز کے الگ بات، اس میں ہمارا سارا دار مدار ایمبیسی پر ہوتا ہے، اگر صرف ایمبیسی نے پاسپورٹ اور نائکو بھی بنانا ہے، وہ تو پاکستان گورنمنٹ نے نائکو اور پاسپورٹ ویسے ہی آن لائن کر دیا ہے، گھر بیٹھے آپ اس کو رینیو کروا لیں،
ایمبیسی کا اصل کام اگر ہے تو وہاں پر جو 20 لاکھ پاکستانیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اس وقت وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. تو آپ سے گزارش ہے اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ خان صاحب تک پہنچے. اگین میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ وہ معاملہ ہے. وہ لوگ وہاں سے بیٹھ کے صرف فیس بک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی لوگ سارے کے سارے یہاں پہ رہتے ہیں پریشان ہیں. ہم بھی ان میں اس سے شامل ہیں اور وہ لوگ بھی پاکستانی. ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فائنینشیل ایڈ نہ دیں, ان کو پاکستان جلد سے جلد بلانے کی کوشش کریں. خلاص مشکل ہے. اگر کسی ویڈیو چاہیے ہوں, وہ ویڈیوز کلپ چاہیے ہوں تو ہم سے آپ لے سکتے ہیں. شکریہ. چل رہا تھا پھر اب کیا لیپ ٹاپ میں نہیں, آڈیو نہیں آ رہی. لیپ ٹاپ آڈیو نہیں. خلاص فینش.